ہمارے ہاں اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے میں غفلت کا شکار ہے۔ دوسری جماعت جو کروائی جاتی ہے ہماری مساجد کے اندر، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، وقت کا پتہ ہے سب لوگوں کو، پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور کیا دماغوں کے اندر فطور ہے میں جاؤں گا اور جا کر دوسری جماعت کروا دوں گا؟ کدھر دلیل آتی ہے؟ مجھے بھی بتا دو۔ ساری زندگی ہماری بھی حدیث پڑھتے گزر گئی ہے، طالب علم ہے، ہمیں کوئی بندہ دلیل لا کر پیش کر دے دوسری جماعت کروانے کی۔ اس عمل سے اہل حدیثوں کے اندر ہر مسجد کے اندر دو دو تین تین پارٹیاں ہیں، انہوں نے کوئی گل نہیں سی آپ ہی جا کے کرا لیں گے۔ تو جو جماعت اولیاء ہے اس کا جو تصور اور عظیمت ہے وہ تو ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک امام کھڑا کروں اور جو لوگ جماعت سے سستی کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں نماز سے، ان کے گھروں میں جا کر آگ ڈال دوں اگر مجھے بچوں اور بوڑھوں کا ڈر نہ ہو۔ تو پہلی جو جماعت ہے عہد نبوی کے اندر دوسری جماعت کا ایک واقعہ ہے۔ کتنے واقعے؟ ایک۔ اور ایک واقعہ کہ بندہ مسافر تھا اور وہ آیا تو نماز ہو چکی تھی، بندہ گھر ہی نہیں سی بیٹھا۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ ہم تو اپنی مسجد میں دوسری جماعت نہیں کروانے دیتے، پہلی دفعہ کروا لی ہے اس نے، اگر وہ دوسری دفعہ جماعت کروا رہا ہے تو میں تو اس کی بڑی گرفت کرتا ہوں، پکڑ کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں بھائی لاؤ دلیل کدھر ہے؟ ادھر ساتھ تمہارا گھر ہے، گپے تم ہانکتے رہے ہو، اب آ کر تم نے دوسری جماعت کیوں کروائی ہے؟ اس طرح یہ تنظیمیں کرتی ہیں، مرکزی جمعیت دا مولوی ہے تو نہیں پڑھنی، جماعت الدعوہ والے اپنی کرانی ہے، انہیں اپنی کرانی ہے، اور جتنے بھی جماعتوں کے ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں اور امیر ہیں، ان کی خصلت اور عادت ہے دوسری جماعت کروانا۔ گجرانوالہ شہر میں کوئی مسئول، کوئی امیر، کوئی تنظیمی ٹھیکیدار مجھے دکھا دیں جو دوسری جماعت نہ کرواتا ہو۔ مسجدوں کے پاس دفتر ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے، دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، چھت کو سر دیا ہوا ہے، موڈا دیتا ہے کہ میں بڑا ٹھیکیدار ہوں، جس کے اندر نماز اور جماعت اولیاء کی پابندی نہیں، ایک ککھ جنہ بھی وہ دیندار نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، وہ کسی جماعت کا ہو، وہ اہل حدیث کا ہو، اہل سنت کا ہو، جماعت اولیاء کی عظمت اس کے دل میں نہیں، نماز کی پابندی نہیں، وہ حاجی کیا 100 حج بھی اس نے کیا ہو، اللہ کے ہاں اس بندے کی کک حیثیت نہیں۔ ان اہم امورکم عند الصلاۃ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے تمام کاموں میں سے سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو نماز دیکھیں، اس کی دیانت دیکھنی ہو تو اس کا مالی لین دین دیکھیں۔